بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی ٹاک شوز میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کی صورتحال بہت ہی زبردست ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو ہے سیلاب کی بہت سی تباہ کاریاں شامل ہیں، بہت سے علاقے جو ہیں زیر آب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے لیے بھی سافر کیس کی سماعت ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی درخواست دائر کی ہے کہ عمران خان کو ان کے حقوق ہیں ان کی جو ہے اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنے کیس کو اچھے طریقے سے لڑ سکیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے جتنے بھی تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ ناظرین، سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن کو اپروو کر دیا گیا ہے۔ کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ کس طرح اس تجزیہ میں بتاتے ہیں کہ لیٹسٹ کیا چل رہا ہے۔ آئیے ان کے اس ویڈیو اور اس تجزیہ کی طرف چلتے ہیں۔ رجیم چینج آپریشن کیا گیا جب، تو اس کی پہلی جو ایکسٹینشن ہے یا پہلا تسلسل جو تھا اس رجیم چینج آپریشن کا، وہ تھی امپورٹڈ سرکار، اور امپورٹڈ سرکار شہباز شریف اینڈ کمپنی۔ اس کے بعد پھر اگلا جو تسلسل تھا اور ایکسٹینشن تھی اسی کی رجیم چینج آپریشن کی، وہ تھی کاکڑ سرکار، نگراں حکومت۔ اور اسی تسلسل اور اسی ایکسٹینشن کا جو تسلسل تھا وہ تھا قاضی فائد عیسیٰ، اور وہ بھی اسی کا حصہ تھے۔ رجیم چینج آپریشن کا ہی وہ ایک ایکسٹینشن تھی، تسلسل تھا۔ کاکڑ سرکار اور امپورٹڈ سرکار، پھر کاکڑ سرکار، اور پھر قاضی فائد عیسیٰ سرکار، اور پھر اسی ایکسٹینشن وہ ایکسٹینشن تھی، اسی تسلسل کی ایکسٹینشن تھی چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ صاحب، کیونکہ یہ سب اس وقت ایکسٹینشن پہ چل رہے ہیں۔ اور قاضی فائد عیسیٰ کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکی، اور ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا، بڑا بے دریغ طریقے سے استعمال کیا گیا، اور اس ٹیشو پیپر کو استعمال کر کے انہوں نے گٹر میں پھینک دیا، اور اب ان کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے، اور وہ منتظر ہیں کہ وہ کیا کریں۔ وہ باہر کی دنیا میں آئے، اور یہاں پہ آئے تو اوورسیز پاکستانیوں نے ان سے سوال پوچھنا چاہا، اور وہ جہاں جاتے تھے اوورسیز پاکستانی ان سے سوال پوچھتے تھے، کوئی بدتمیزی نہیں کرتے تھے، سوال پوچھتے تھے، اور پھر ان کو واپس بلا لیا گیا کہ جناب آئیں، ابھی ہم آپ کو اور ایک دفعہ پھر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کریں گے، آپ آئیں، ہم آپ کو ہو سکتا ہے چیف الیکشن کمشنر بنا دیں۔ اور اس کو بلا لیا گیا، لیکن وہ وہاں پہ بھی ان کو ڈمپ کیا ہوا ہے، اور خطرہ صرف یہ ہے کہ کہیں ان کا ضمیر نہ جاگ جائے، اور ان کے ساتھ جو وعدے وہی کیے گئے تھے کہیں وہ وعدے جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے، تو وہ وعدے کہیں منظر عام پہ نہ آ جائیں، تو اس لیے قاضی صاحب کو بھی وہاں پہ ڈمپ کیا ہوا ہے، اور ان کو لالی پاپ بھی دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اسی تسلسل کا، اسی ایکسٹینشن کا جو تسلسل ہے وہ پھر یحییٰ آفریدی صاحب کی صورت میں سامنے آیا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، میں مختصراً بتا رہا ہوں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے چیف جسٹس بننے سے پہلے جنرل صاحب سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، اور انہیں کسی قسم کی کوئی یقین دہانی کرانے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا جب انہوں نے ملاقات سے انکار کیا اور یقین دہانی سے انکار کیا، اور انہوں نے اپنی چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے وہ قربان کر دیا، اور اصولوں پہ قربان کر دیا، اور میرا خیال ہے کہ ان کی عزت اس کے بعد مزید بڑھ گئی۔ ان کی عزت، قدر و منزلت، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس عائشہ، جسٹس اطہر اللہ صاحب اور دیگر آنریبل ججز، ان کی عزتیں پہلے سے کہیں زیادہ ہیں، اور چیف جسٹس کا چیمبر نہ ملنے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ ہزاروں منزلیں مزید ان کی بڑھ گئیں۔ اور یحییٰ آفریدی صاحب نے کمپرومائز کیا اور سرنڈر کیا اور یقین دہانیاں کروائیں کہ میں اس جعلی نظام کو، غیر آئینی نظام کو جو ایکسٹینشن دوں گا، جو قاضی فائد عیسیٰ نے سلسلہ شروع کیا اس کو میں ایکسٹینشن دوں گا، اسی کو جاری و ساری رکھوں گا، اس کا تسلسل۔ تو یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ میدان مان لیا، یہ ان کی اپنی چوائس تھی، انہوں نے یہ کر لیا، اور انہوں نے ایک چیمبر سے نکلے، چیف جسٹس کے چیمبر میں آ کے بیٹھ گئے۔ اور میں نے چونکہ سارے چیمبر دیکھے ہوئے ہیں آنریبل ججز کے، کوئی زمین آسمان کا فرق نہیں ہے، اور بس یہ ہے کہ ایک دو
افسر ان کو زیادہ مل جاتے ہیں اور 1-2 گاڑیاں زیادہ مل جاتی ہیں، باقی سب کچھ وہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ کے جی ایچ کیو سے رابطے زیادہ ہو جاتے ہیں، ایوان صدر سے رابطے ہو جاتے ہیں، حکومت کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، تو مراعات آپ نے لینی ہے، وہ کام شام کروانی ہے تو زیادہ اچھے طریقے سے آپ کے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ذاتی مفادات کے سودے ہیں، تو یہ یحییٰ افریدی صاحب نے کیا اور ایکسٹینشن کو تسلسل دیا اور تسلسل کو ایکسٹینشن دیا، تسلسل کی ایکسٹینشن تھی قاضی یحییٰ افریدی صاحب۔ تو اس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ آ گئے، 6 آنریبل ججز تھے، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا، انہوں نے بھی کمال ہمت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے بھی چیف جسٹس کا عہدہ پہ کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا کہ مجھے بنانا ہے بنائیں، نہیں بنانا نہ بنائیں، اور اس کے بعد پھر ان کو بھی نہیں بنایا گیا اور انہوں نے بھی یقین دہانیاں کروانے سے انکار کیا اور انہوں نے بھی اپنا ضمیر بیچنے سے انکار کر دیا اور اپنا قلم بیچنے سے انکار کر دیا اور اپنے جو جسٹس کی حرمت ہے اس کو بیچنے سے انکار کیا۔ یہی کام جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیا، لہٰذا ان کو بھی دیوار سے لگا دیا گیا اور وہاں پہ جسٹس ڈوگر صاحب کو لا کے بٹھا دیا گیا۔ اور یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا تھا؟ یہ بیک گراؤنڈ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا تھا؟ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ اس جعلی نظام کو جو قائم کیا گیا ایک تسلسل کے ساتھ جو آ رہا ہے رجیم چینج آپریشن سے لے کے آگے تک، اور لوگ اب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھول چکے ہیں، کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا دور جنرل عاصم منیر کے دور سے 1000 درجے وہ کہتے ہیں بہتر تھا، کیونکہ انہوں نے کم از کم انہوں نے چادر اور چار دیواری کو پامال نہیں کیا۔ اور ان کے دور میں ایک ضرور ہوا کہ بہت بڑا سانحہ ہوا، 2 کام ہوئے ان کے دور میں، ایک عمران خان صاحب کو گولی لگی، قتل کرنے کی سازش کی گئی، اور دوسرا شہید اشرف شریف کا قتل ہوا، انہیں کینیا میں جا کے شہید کیا گیا۔ تو یہ 2 بڑے واقعات جنرل باجوہ کے دور میں ہوئے، اور جنرل عاصم منیر صاحب کے دور میں کیا ہوا؟ چادر اور چار دیواری کو پامال کر دیا گیا، گھروں کو توڑ دیا گیا اور ایک جو سیکورٹی تھی وہ ختم کر دی۔ تو یہ جنرل عاصم منیر صاحب کے دور میں بدترین قسم کی فسطائیت کا دور شروع ہوا۔ تو لہٰذا یہ سارے کا سارا جو سلسلہ چل رہا ہے، جنرل صاحب جو ہیں اب ہر صورت میں جاری ساری رہنا چاہتے ہیں اور وہ ہر صورت میں اپنے آپ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، آ رہے ہیں کم ٹو دا پوائنٹ، کیونکہ لیٹسٹ، کیونکہ مزاحمت اور یہ سارا جوڈیشری پہ کیوں ہلہ بولا گیا، کیوں یحییٰ افریدی صاحب کو بنایا گیا، کیوں سرفراز ڈوگر صاحب کو بنایا گیا، کیوں ججز کے تبادلے کیے گئے، کیوں یہ سارا کچھ کیا گیا اور تمام دلیر ججز کو وہ ڈمپ کر دیا گیا، اور کیوں آئینی بینچ کا ایک ڈرامہ رچایا گیا، کیوں حاجی امین صاحب کو لایا گیا۔ یہ وہ باتیں ہیں کیونکہ وہ اس لیے کہ یہ اندر سے ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، بالکل 100% خوف زدہ اور انتہائی خوف زدہ، اور ان کو پتہ ہے کہ جب پہیا تاریخ کا پہیا گھومتا ہے تو یک لخت گھومتا ہے، وہ آہستہ آہستہ نہیں گھومتا، وہ آہستہ آہستہ وہ نہیں ہوتا کہ پہلے 5 کی سپیڈ ہے، پھر 10 کی، پھر 20 کی، یا پہلا گیئر، دوسرا گیئر، تیسرا گیئر، چوتھا گیئر، نہیں، جب تاریخ کا پہیا گھومتا ہے تو یکدم گھومتا ہے اور وہ موقع بھی نہیں دیتا کسی کو سنبھلنے کا، یہ تاریخ کا پہیا بالکل موقع نہیں دیتا اور یکدم گھومتا ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ ہاتھ پلے کچھ نہیں رہتا اور بالکل خالی ہاتھ، اور سمجھ نہیں آتی انسان کو، بالکل اسی طریقے سے جیسے بجلی چمکتی ہے، بجلی کڑکتی ہے، اور وہ ایک لمحے سے بھی کم وقت میں بجلی آتی ہے، ہزاروں لاکھوں میل طے کر کے آتی ہے، سفر لاکھوں میل کا آسمان سے، اور آسمانی بجلی گرتی ہے اور پھر اپنا کام کر کے چلی جاتی۔ تاریخ کا پہیا بھی اسی طریقے سے گھومتا ہے، اور یہ گھومنا ہے کیونکہ گھومتے رہتے ہیں۔ تاریخ کے پہیے ہم نے بے شمار دیکھے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اسلامی تاریخ میں بھی ذکر ہے، اور ہماری پولیٹیکل ہسٹری میں بھی موجود ہے یہ واقعہ، زیادہ دور کی بات نہیں۔ تو وہ گھومتا ہے، تو اس تاریخ کے پہیے کے گھومنے سے پھر سب کچھ آشکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جوڈیشری جو قائم کی گئی، یحییٰ افریدی صاحب کو بٹھا دیا گیا، اور جسٹس کیانی کا راستہ روکا گیا، جسٹس منصور کا راستہ روکا گیا، لاہور میں راستے روکے گئے، جونیئر ججز کو اوپر لا گیا، پی سی او ججز کو لا کے بٹھا دیا گیا، غیر اعلانیہ ماشاء اللہ لیکن پی سی او ججز، اور ان سب کو ذاتی تابے داری اور بیعت کروائی گئی کہ جناب آپ ہماری تابے داری کریں گے
ہماری بیعت لیں، اور اس کے بعد آپ ہیں ان کو دے دیا گیا جونیئر ججز کو، اور جونیئر وکلا کو بھی یہ کام سونپے گئے، اور مقصد صرف ایک ہی تھا کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو جعلی نظام ہے اس کا تسلسل برقرار رہے، اس کو تحفظ ملتا رہے، اور اس کو کوئی چیلنج نہ کرے۔ یہ تھا بنیادی طور پہ عدلیہ کو عدلیہ پہ ہلہ بولنے کا۔ میڈیا پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ میڈیا کو ویسے ہی کر دیا گیا، کیونکہ میڈیا ایک وہ کہنا چاہیے اس کے پاس صرف قلم ہوتا ہے، اور وہ بھی بے اختیار وہ اپنی آواز بتا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اور پھر ان کو بھی دبا دیا گیا۔ میڈیا کو فتح کر لیا گیا، میڈیا مالکان کو فتح کر لیا گیا، یوں کہنا چاہیے کہ میڈیا مالکان کو فتح کر لیا گیا، اور ہر کسی کی فائل موجود ہے، ہر کسی کا بزنس امپائر ہے، اور کاروباری مفادات ہیں، اور ہر کسی کو، ہر میڈیا مالک کو کاروباری مفادات کا بتایا گیا کہ جناب اس طرف یہ ہے اور اس طرف یہ ہے۔ میڈیا مالکان ہیں، کاروباری لوگ ہیں، وہ ایک ایک کر کے سب ہو گئے، اور انہوں نے بھی کر دیا۔ اس کے بعد جرنلسٹ تھے، پروگرام کرتے تھے، اینکرز جو تھے، ان کو ایک ایک کر کے کر دیا گیا، آف ایئر کر دیا گیا، کچھ کو جیل میں ڈال دیا گیا، مقدمے، جیل، آف ایئر، یہ سارا کچھ کر دیا گیا۔ اب جو موجود ہیں ان کو بھی پتا ہے، کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو جرنلسٹ ہے وہ خواہ آف ایئر ہو یا موجود ہو، اس کو پتا ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک خاص قرب میں مبتلا ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں دانستہ، اور جو بکتے ہیں، اور جو اس وقت آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے ضمیر کا سودا نہیں کیا وہ سارے کے سارے آف ایئر ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، یا وہاں پہ بھی ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ لہٰذا کرپٹ جج، کرپٹ جرنلسٹ، کرپٹ جرنیل، کرپٹ جاگیردار، کرپٹ حکمران، یہ سارے کے سارے آپس میں مل جاتے ہیں، اور کرپٹ تاجر، یہ سب ملتے ہیں، اور مل کر پھر یہ جعلی نظام کو سارے کام اس کو تحفظ دیتے ہیں۔ تو یہی اس وقت ہو رہا ہے، لیکن ان سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب اس وقت تک ہے جب تک ان کے پاس طاقت ہے۔ طاقت کون ہے؟ طاقت ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ ہے جنرل صاحب کی طاقت۔ تو جنرل صاحب کی طاقت جو ہے اس وقت ان سب کو جمع کیے ہوئے، اکٹھے کیے ہوئے، اور جنرل صاحب جو ہیں وہ ہر روز، ہر دن، ہر لمحے یہ باور کراتے ہیں کہ جناب میں ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اور یہ تمام ڈکٹیٹرز ماضی میں بھی جو آئے، وہ ڈکٹیٹرز بھی یہی کرتے رہے، اور انہوں نے بھی پارٹیاں اسی طریقے سے توڑی، اسی طریقے سے سیاسی رہنماؤں کو، سیاسی کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا، اسی طریقے سے جرنلسٹوں کو جیلوں میں ڈالا، اسی طریقے سے۔ لیکن جنرل صاحب جو ہیں موجودہ آصم منیر صاحب، وہ بہت زیادہ، وہ سپرلیٹو ڈگری کے ساتھ آ رہے ہیں، اور وہ فسطائیت کی سپرلیٹو ڈگری جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور وہ یہ کام کہتے بھی ہیں، مجھے پتہ چلا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں وہ غلطی نہیں کروں گا جو جنرل ایوب نے کی، میں وہ غلطی نہیں کروں گا وہ کمزوری نہیں دکھاؤں گا جو جنرل یحییٰ نے دکھائی، میں وہ غلط فیصلہ نہیں کروں گا جو جنرل ضیاء نے کیا، میں کیانی کی طرح کمزوری نہیں دکھاؤں گا، میں باجوہ کی طرح بے وقوف نہیں بنوں گا۔ تو لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ ماضی کے ڈکٹیٹرز نے جو بے وقوفیاں کی ہیں وہ میں نہیں کروں گا، اور اس لیے وہ سپرلیٹو ڈگری استعمال کر رہے ہیں، اور وہ طاقت کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہے ہیں، بے دریغ غلط استعمال کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس لیے اب وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں، اور پہلے ریٹائرمنٹ کے باوجود وہ پاکستان کی تاریخ کے واحد جرنیل ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی چیف بنے، اور آرمی چیف بننے کے بعد انہوں نے مزید، پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 26ویں غیرانی ترمیم جب پہلے آئی تو وہ نہیں ہو سکی تھی، پہلی اٹیمپٹ کامیاب نہیں ہوئی، پھر دوسری اٹیمپٹ دی گئی دوسرے صاحب کو، اور انہیں کہا گیا کہ جناب یہ اب آپ کا ٹاسک ہے، آپ اگر یہ کروائیں گے تو آپ جاری و ساری رہیں گے، اگر آپ نہیں کروائیں گے تو پھر آپ کی بھی چھٹی ہو جائے گی۔ لہٰذا پہلے صاحب کو ہٹا کے دوسرے صاحب کو ٹاسک دیا گیا، دوسرے صاحب نے وہ کام کر دیا کیونکہ ان کی سروس کافی پڑی تھی، اس لیے انہوں نے یہ کام کر دیا۔ اور پھر سردار اختر مینگل صاحب بلوچستان پارٹی کے، ان کے 2 سینیٹرز جو ہیں ان کو اغوا کیا گیا، وہ سارا سامنے ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ استعفیٰ دے کے سینٹ چھوڑ کے چلے گئے۔ کل انہی سردار اختر مینگل صاحب کے جلسے میں دھماکہ ہوا، اور تقریباً 15 ہمارے بلوچ بھائی جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور یہ خبر بہت
کم اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. اور محمود خان اطہر صاحب اس میں محفوظ رہے, سردار اختر مینگل صاحب محفوظ رہے, لیکن 15 ہمارے بلوچ بھائی شہید ہو گئے. تو یہ وہی سردار اختر مینگل صاحب ہیں جنہوں نے اپنے 2 سینیٹرز کو لیا اسلام آباد سے اور خود بھی قومی اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دیا اور چل دیے. اور وہ ابھی بھی پاکستان کی بات کر رہے ہیں, آئین پاکستان کی بات کر رہے ہیں, جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں. وہ سب کچھ ابھی بھی کر رہے ہیں, اور کل کا جلسہ بھی ان کا یہی تھا. اور کیونکہ بلوچستان اس وقت آپ کا انریسٹ ہے, اور وہاں پہ بھی جتنے بھی اس وقت پولیٹیکل لیڈر ہیں, سیاسی کارکنان ہیں, خواتین و حضرات ہیں, وہ جو پاکستان کی بات کر رہے ہیں, جو آئین پاکستان کی بات کر رہے ہیں, جو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, جو انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں, وہ سب جیلوں میں ہیں. مہرنگ بلوچ سے لے کے باقی سب ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. یہ سیاسی کارکنان ہیں. اور باقی بھی جو سیاسی مخالفین ہیں, اپوزیشن ہے, اور اپوزیشن سیاسی رہن, ان کو بھی جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. یہ فسطائیت کا نظام ہے. اور خیبر پختونخوا میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اور ایک نئے فوجی آپریشن کی بات بار بار کی جاتی ہے, صرف اس لیے کہ ہم عالمی ضرورت بن سکیں. اور ادھر سے ایک ایسا, یعنی کہ داعش جو پوری دنیا سے ختم ہو چکی ہے, جس کا وجود کوئی نہیں ہے, اس داعش کو ہم پاکستان میں تلے ہوئے ہیں کہ اس کا وجود پاکستان میں ثابت کیا جائے کہ ہاں یہاں پہ داعش ہے. اور کبھی اس کو خراسان کا نام دیا جاتا ہے, کبھی اس کو کوئی اور نام دیا جاتا ہے. یعنی پورا مڈل ایسٹ خالی ہو گیا, عراق خالی ہو گیا, ایران خالی ہو گیا, اور لیبیا خالی ہو گیا. یعنی کہ کہیں بھی ترکی سے وہ داعش ختم ہو گئی, کہیں نام نہیں ہے دنیا جہان میں. لیکن ہم تلے ہوئے ہیں کہ نہیں, ہم پاکستان میں ثابت کریں گے کہ یہاں ہے. تو یہ ایک کھیل ہے, انٹرنیشنل پلیئرز کا کھیل ہے, اور اس کا ہم حصہ بننا چاہتے ہیں, ہر صورت میں بننا چاہتے ہیں. لہٰذا ہم جاتے ہیں, ہمارے سپاہ سالار جاتے ہیں, اور وہ مائن اینڈ منرلز کا بھی آفر کر دیتے ہیں, نوبل پیس بھی کا بھی نامینیٹ کر دیتے ہیں, اور اپنی خدمات کا بھی دے آتے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس طریقے سے کوئی سپاہ سالار جائیں, ون مین شو, فرد واحد, وہ جائیں اور امریکہ کے صدر سے ملاقات کریں اور لنچ کریں, اور اس میں پاکستان کے جو قومی خزانے ہیں, یہ پاکستان کی ملکیت ہے, یہ میری اور آپ کی ملکیت نہیں ہے, یہ کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ جائے اور جا کے لنچ پہ, کھانے کی ٹیبل پہ جا کے یہ ساری چیزیں آفر کرائے کہ جناب یہ حاضر ہیں, بس آپ ہاں کیجیے, اور یہ میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے تحفہ, آپ آئیں اور آ کے ہمارے جو زیر زمین ذخائر ہیں وہ آپ اس کو کھنگال ماریں. تو نہ کسی کابینہ میں زیر بحث آیا, نہ پارلیمان میں زیر بحث آیا, نہ کسی فورم پہ بحث آیا, زیر بحث آیا, اور باہر جا کے وہ سب کچھ کرائے. اور یہ اس طریقے سے ریاست پاکستان کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں ریاست پاکستان ہوں, حالانکہ وہ ریاست پاکستان نہیں ہے. ریاست پاکستان تو عوام ہے نمبر 1. ریاست پاکستان میں تو سب سے اوپر عوام ہوتے ہیں, اور عوام کے بعد پھر پارلیمان آتی ہے, کیونکہ عوام پارلیمان کو منتخب کرتے ہیں. اور آئینی ادارے جو ہیں, وہ آئین میں جو 3 ادارے درج ہیں, وہ ایک مقننہ ہے, اور ایک انتظامیہ ہے, اور ایک عدلیہ ہے. یہ 3 ہیں. اور پھر انتظامیہ میں حکومت آتی ہے, جو حکومت انتظامیہ جسے کہتے ہیں, اس کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں, جھوٹے سچے جیسے بھی ہیں وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں. اور پھر آگے حکومت کے آگے سول بیوروکریسی ہوتی ہے, پولیس ہوتی ہے, اور اس میں ایک ادارہ فوج کا بھی ہے. فوج کا کام ہے دفاع کرنا, اور خالصتاً دفاع کرنا, اور یہ واحد ادارہ ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا کام کیا ہے, اس نے کیا کام کرنا ہے. تو اس لیے فوجی قیادت کا کام ہے پاکستان کی جغرافیائی حدود کی حفاظت کرنا, پاک افغان بارڈر کو محفوظ بنانا, پاک ایران بارڈر کو محفوظ بنانا, پاک چائنا بارڈر کو محفوظ بنانا, پاک انڈیا بارڈر کو محفوظ بنانا, یہ کام ہے. تو جنرل صاحب یہ کام چھوڑ کر وہ سارے کام کر رہے ہیں, وہ اپنی بارڈر کو محفوظ بنانے کے لیے, اور اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے, اپنے عہدے کو دوام دینے کے لیے, اپنی ایکسٹینشن کے لیے پچھلے 3.25 سال سے وہ ایک کام کر رہے ہیں, تگ و دو کر رہے ہیں. لہذا اب جب 3.25 سالوں میں ان کو یہ اہداف حاصل نہیں ہو سکے, پاکستان کی تاریخ میں اگر مجھ سے کو پوچھے تو اب تک 3.25 سالوں میں جنرل صاحب کی کارکردگی 0 + 0 + 0 = 0 ہے. کیونکہ جو انہوں نے کہا وہ نہیں ہو سکا. انہوں نے SIFC بنائی اور بیرونی سرمایہ کاری لانے کی بات کی, $100 ارب لانے کی بات کی, $100 بھی نہیں آ سکے. اور اس لیے یہ ان کی ناکامی, ایک پوری ناکامیوں کی چارج شیٹ ہے جنرل صاحب کی. اور اگر جنرل صاحب کو کوئی سامنے آ جائیں, ہمارے سامنے بیٹھیں, پروگرام کریں, انٹرویو کریں, ہم سوال کریں گے,
اور لائیو کریں گے، پوچھیں گے، اور اگر وہ ان سوالوں کے جواب دے دیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہے۔ وہ اپنے پسند کے آڈینس کے پاس جاتے ہیں اور پسند کی آڈینس کو اپنی کہانی سناتے ہیں اور ان کو راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں میرے سامنے آڈینس کیسی بیٹھی ہے۔ آڈینس اگر مغربی ہے تو پھر مغربی باتیں کرتے ہیں، وہاں پہ وہ اسرائیل کی باتیں کریں گے، وہاں پہ وہ روشن خیالی کی بات کریں گے، اور اگر ان کے سامنے آڈینس پاکستانی ہے، دیسی ہے، تو پھر ان کے سامنے وہ قرآن مجید کی آیات سنائیں گے اور اسلامی حوالے دیں گے، اس کے اکارڈنگلی وہ بات کریں گے، کیونکہ مغربی کی دنیا میں وہ مغربی ہیں، اور جو مشرقی دنیا میں مسلمانوں کے سامنے، یعنی کہ جو دیسی لوگ ہیں ان کے سامنے وہ دیسی بن جاتے ہیں، وہاں پہ وہ اپنا اسلامائزیشن کا عمل لے آتے ہیں۔ یہ زیاد صاحب نے بھی یہی کام کرتے تھے، اور زیاد صاحب پاکستان میں